ایک اور اہم مطلب یہاں یہ سمجھے کہ یہ بات تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نماز میں ناجائز ہے، اور حدیث میں سخت وعید آئی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے 40 سال تک وہ بندہ کھڑا رہے اگر اس کے عذاب کے بندے کو معلوم ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جہاں آگے سے گزرنا جائز ہے؟ تو ہاں، ایک صورت ہے ایسی، اور وہ کیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہے نا، جماعت، تو دوران جماعت اگر ایک بندہ صف کے درمیان سے ایسے گھومتا ہے سارے نمازیوں کے آگے سے، یعنی جماعت کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور ایک بندہ جماعت کے اندر وہ ایسے صفوں کے درمیان گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ گھومنا جائز ہے۔ یا یہ کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ صفوں کے ایسے درمیان سے چیرتا ہوا نکلے، دوسری صورت یہ کہ وہ نمازی کو سامنے سے ایسے گزرتے گزرتے کونے میں جائے اور کونے سے باہر نکلے۔ تو جماعت کے اندر یہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا وہ ویسے تو یعنی کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کرے تو جائز ہے، گزرنا یہ جائز ہے۔ آج کل لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں اصل مین وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ مقتدیوں کے سارے نماز کا دار مدار امام پر ہے، الامام ضامن، الحدیث میں آتا ہے امام ضامن ہے، تو اس کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ امام کے آگے اگر سترہ ہے تو امام کا سترہ پورے مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، صرف امام کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، باقی پورے